السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الى یوم الدین، اما بعد۔ قابل احترام حاضرین جمعہ، عزیز بچوں اور پیاری اسلامی بہنوں اور بیٹیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر مختصر انداز میں ماہ شعبان کی فضیلت اور اس سے متعلق کچھ اہم باتیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سبوں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھنے، اپنانے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین میں ہر طرح کے خرافات اور بدعات گڑھنے یا تائید کرنے یا بدعات کو دے کر چپ رہنے سے دور اور مامون رکھے، آمین۔ حاضرین کرام، یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کہا جاتا الگ الگ ہو جانا۔ عرب کے قبیلے شعبان کے مہینے میں پانی کے تلاش میں ٹولیاں بنا کر مختلف جگہوں پر جایا کرتے تھے، اسی لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہند و پاک کے اندر کچھ جگہوں پر یہ مہینہ کچھ وجہوں سے بہت زیادہ معروف و مشہور ہے۔ کچھ لوگ اس کو شب بارات والا مہینہ کا نام دیتے ہیں۔ بہرحال ایک مومن اور مسلمان کا وقیرہ یہ ہونا چاہیے اور ہوتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کا علم حاصل کرتا ہے اور اسے اپناتا ہے اور اسے پھیلاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اصل کامیابی کا بھید اور راز یہ بتلایا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی، یقیناً وہی عظیم ترین کامیابی سے سرفراز کیا گیا، گویا دنیا ہو یا آخرت،
کامیابی کا راز اور بھید یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہی کی اطاعت کریں، اور ہم رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کی نشاندہی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کریں۔ بغیر اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے ہم نہ کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ جنت میں جا سکتے ہیں۔ ایک بات یاد۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام مکمل طور پر اترا اور وحی آتی رہی۔ ہر مسلمان کوئی بھی کام کرنا چاہے، چاہے اس کے سماج والے، گاؤں والے، گھر والے کچھ بھی کر رہے ہوں، وہ دیکھے کہ دین کے معاملے میں کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، کیونکہ رسول سے زیادہ مقرب اور محبوب کوئی بندہ نہ پیدا ہوا ہے اللہ کے ہاں اور نہ پیدا ہوگا۔ آئیے دیکھا جائے، شعبان کا مہینہ ہے، مسلمانوں کے اندر کہیں افراط ہے، کہیں تفریط، کہیں حد سے آگے بڑھنا ہے اور کہیں حد سے زیادہ کمی ہے، اور دونوں غلط ہے۔ حد سے آگے بڑھنا بھی غلط ہے اور کمی کرنا بھی غلط ہے۔ تو بعض مسلمانوں کے ہاں کچھ افراط ہے، کچھ تفریط۔ شعبان کا مہینہ بیت رہا ہے، آج ہندوستان میں میرے خیال میں 10 شعبان ہے، لیکن ہم سارے کے سارے مسلمان مرد اور عورت کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پتہ لگایا، ہم نے تحقیق کیا، ہم نے سنا اور ہم نے اللہ کے رسول کے شعبان کے مہینے میں جو عمل پایا جاتا کیا ہم نے کیا کہ نہیں کیا۔ اگر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے کوئی عمل ثابت ہے تو ہمیں اپنانا چاہیے کہ نہیں اپنانا چاہیے، کرنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو اگر کوئی عمل ثابت ہے اللہ کے رسول سے شعبان کے مہینے میں اور ہم جانتے نہیں ہیں یا جاننے کے باوجود عمل نہیں کیے تو گویا یہ ہماری کوتاہی اور لاپرواہی ہے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول کا شعبان کے مہینے کا اہتمام دیکھیے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، روایت بیان کرنے والی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جتنا زیادہ روزہ رکھتے تھے اتنا کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ صحیح روایت ہے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول کا ایک خصوصی عمل وہ ہے کہ نفلی روزہ رکھنا۔ کیا ہم نے نفلی روزہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ اور نہیں رکھا تو کیوں نہیں رکھا؟ جانتے نہیں تھے؟ ٹھیک ہے، جان گئے تو اب رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ شعبان کے مہینے میں یہ شعبان کی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول نفلی روزہ کثرت سے رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ جتنا آپ شعبان کے مہینے میں نفلی روزہ رکھتے ہیں اتنا کسی مہینے میں آپ نفلی روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ پوچھتے صحابی کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا آپ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اتنا میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دریافت کریں وجہ کیا ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں نفلی روزہ زیادہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو جواب دیا، میں شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اکثر لوگ غفلت اور لاپرواہی برتتے ہیں، غفلت اور لاپرواہی برتتے ہیں۔
اور یہی وہ مہینہ، سنن نسائی کی صحیح روایت ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے، یعنی شعبان ہی کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں رب العالمین کے دربار میں بندوں کے اعمال، کریکٹر اور کردار پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں یہ پسند کرتا ہوں، اللہ کے رسول کہتے ہیں میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل رب کائنات کے دربار میں پیش کیا جائے تو اس میں روزہ بھی پیش کیا جائے۔ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ شعبان کے مہینے میں ہمارا بھی عمل رب کائنات کے دربار میں پیش ہوگا، تو جب رب کائنات کے دربار میں میرا عمل پیش ہو تو ایک عمل روزہ بھی ہو۔ یہ ہے اللہ کے رسول کی عادت، یہ ہے آپ کا طریقہ۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے عمل میں ایک روزہ بھی پیش کیا جائے؟ کیا یہ حدیث ہمیں یہ نہیں سکھاتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں اکثر زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو خاص طور پر کیا رکھنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے۔ یہاں نکتے ایک بات جان لو، شاید آپ لوگ جانتے ہیں۔ دیکھیے، عمل ڈیلی پیش ہوتا ہے اور عمل ہفتے میں بھی پیش ہوتا ہے اور عمل سالانہ بھی پیش ہوتا ہے۔ ڈیلی عمل ہمارا اور آپ کا رب کائنات کے دربار میں پیش ہوتا ہے فجر کے وقت اور عصر کے وقت۔ کب؟ فجر کے وقت اور عصر کے وقت، روزانہ۔ ہائے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور نمازوں کا ہم اہتمام نہیں کرتے، فجر کے وقت اور عصر کے وقت روزانہ عمل پیش ہوتا ہے، اور ہفتے میں عمل پیش ہوتا ہے ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو۔ یہ ویکلی عمل ہے، آگاہ رہیے۔ پورے ہفتے کا عمل پیش ہوتا ہے ہر جمعرات کو اور ہر سوموار کو۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات اور سوموار کو روزہ رکھتے تھے کہ ہمارے سارے عملوں میں ایک عمل جو اللہ کو بڑا محبوب ہے، روزہ، وہ بھی پیش ہو۔ آج کہاں ہے مسلمانوں کے ہاں رواج کہ ہر سوموار کو روزہ رکھیں اور ہر جمعرات کو روزہ رکھیں۔ ہاں، جمعرات میں مزار پرستی عام ہے، آستانوں پہ چڑھاوا چڑھانا عام ہے، لیکن روزہ جو کہ غلط ہے وہ عام ہے، اور جو سنت ہے وہ عام ہے۔ اور سالانہ ہمارا عمل سالانہ پیش ہوتا رب کائنات کے دربار میں شعبان کے مہینے میں۔ یہ شعبان کی فضیلت۔ تو شعبان کے مہینے میں 15 شعبان سے پہلے، 1 شعبان سے لے کے 15 شعبان سے پہلے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ خاص عمل نفلی روزہ رکھنا چاہیے۔ یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کسی کا پچھلے رمضان کا روزہ چھوٹا ہوا ہے کسی عذر شرعی کے بنا پر یا ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تو اسے اگلا رمضان آنے سے پہلے شعبان میں اسے اپنے چھوٹے روزوں کی قضا کر لینی چاہیے۔ تو یہ شعبان کی فضیلت ہوئی۔ لیکن آج ہم اپنے ملکوں کے اندر دیکھ رہے ہیں اور لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں کون سا عمل اللہ کے رسول سے ثابت ہے؟ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا، وہ بھی 15 شعبان سے پہلے، کیونکہ 15 شعبان کے بعد رمضان کی تیاری کرنی ہے، جسمانی تیاری بھی۔ آج ہمارے ہندوستان کے اندر شعبان کے مہینے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، اس کے علاوہ مختلف قسم کی ایسی بکواس، خرافات، بدعات، جہنم میں لے جانے والا عمل، ضعیف اور من گھڑت بے بنیاد روایتوں کو عام کر کے یا دلیل بنا کر کے ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً کبھی بھی پوری زندگی میں ایک بار بھی ثابت نہیں ہے۔ انہی عملوں میں سے ایک عمل خاص طور پر 15ویں شعبان کے دن میں روزہ رکھنا اور رات میں
رت جگا کرنا ایک عمل رائج ہے کہ نہیں ہمارے ہندوستان کے اندر؟ خاص طور پر 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا، شعبان کی 15 تاریخ کو، اور اس کی رات میں شب بارات منانا۔ آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں شب بارات منانا۔ اے رسول کے امتیوں، اے رب کائنات کے بندو، گواہ رہنا عطا رحمان سعیدی کے اس پیغام پر۔ اللہ کی قسم ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پوری زندگی زمانے رسالت و نبوت میں خاص طور پر تعظیم کرتے ہوئے 15 شعبان کے دن میں روزہ نہیں رکھا ہے، نہ دعوت دی ہے، نہ ابھارا ہے، اور 15ویں شعبان کی رات کو شب بارات نہ منایا ہے، نہ منانے کا حکم دیا ہے، نہ رت جگہ کیا ہے قطعاً۔ اور وہ روایت جس کے اندر ہے قومو نہارا و سومو لیلہا کہ 15ویں شعبان کے دن میں روزہ رکھو اور 15ویں شعبان کی رات کو قیام اللیل کرو، تہجد پڑھو، رت جگہ کرو، بالکل بے بنیاد روایت ہے۔ حدیث کی ساری کتابیں چھان لیجئے، اللہ گواہ ہے کسی بھی کتاب میں یہ صحیح روایت صحیح سند سے مذکور نہیں۔ تو ایک بدعت یہ پائی جاتی ہے کالی 15 شعبان کو روزہ رکھنا اور 15ویں شعبان کی رات کو شب بارات منانا، جو بھی اس میں کرتے ہیں یہ خرافات ہے، یہ بدعت ہے۔ 15 شب بارات کا وجود ہے ہی نہیں، اللہ کے رسول سے کبھی ثابت نہیں ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو اللہ کے رسول نے قیام اللیل کیا ہو یا تہجد پڑھا، نماز پڑھی ہو، یا ہزاری نماز، ایک نماز رائج کر لیا لوگوں نے، ہزاری نماز کی اتنی رکعت پڑھو، اس میں قل هو اللہ 10 مرتبہ پڑھو، یہ پڑھو، وہ بخش دیا جائے گا، جنت دکھا دی جائے گی، یہ سب چیزیں بکواس ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہندوستان کے اندر شعبان کے مہینے میں 15ویں شعبان کو قبرستان صاف کیا جاتا ہے، گھاس پھوس ہائے اللہ۔ عمل اگر صاف نہیں ہے، عمل اگر صاف نہیں ہے، عمل میں اگر شرک ہے، عمل میں اگر بدعت ہے، عمل میں اگر گناہ ہے، تو قبرستان صاف کر دینے سے ہماری نجات ہو جائے گی؟ ہو جائے گی؟ اوپر سے مولانا کوٹ پہنے، کپڑا پہنے ہیں، صاف ستھرا عطر بھی لگائے ہیں، لیکن بنیائن بدبودار اگر ہے، بنیائن بدبودار ہے، تو ہمارے عطر کا کوئی اثر ہمارے بدن پہ پڑے گا؟ جب دل ہی ہمارا گندا ہے، شرک کی وجہ سے، بدعت کی وجہ سے، بدعملیوں کی وجہ سے، حرام خوری کی وجہ سے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے، لوگوں کا حق مار لینے کی وجہ سے، وغیرہ وغیرہ، تو اوپر لاکھ قیمتی کفن پہنا دیا جائے، قبرستان صاف کر دیا، کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ دوسری بات، کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں بقیع الغرقد قبرستان نہیں تھا؟ کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کو بقیع الغرقد جو مدینہ کے قبرستان ہے، اللہ ہم سب کو وہاں دانے اور دفن ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیا اللہ کے رسول نے 15ویں شعبان کو قبرستان صاف کیا یا دن میں قبرستان صاف کیا؟ بہت سارے لوگ 15ویں شعبان کی رات کو قبرستان کی زیارت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قبرستان کی زیارت کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اس سے آخرت یاد ہوتی ہے، اور مردوں سے نہیں، مردوں کے لیے دعا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ کوئی صحیح روایت کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر 15ویں شعبان کو قبرستان کی زیارت کی ہو یا صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لے کے گئے ہوں، کہیں ثابت نہیں۔ اور وہ روایت جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کر کے بیان کی جاتی ہے کہ ایک رات اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے غائب رہے، تو حضرت عائشہ نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ اپنی کسی اور بیوی کے پاس، اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ خود سوچو، اگر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کو قبرستان کی زیارت کرنے جاتے تو ابو بکر کو نہ بتاتے، عمر کو نہ بتاتے، عثمان کو نہ بتاتے،
اپنی ازواج مطہرات کو نہ جگاتے کہ آج 15ویں شعبان ہے، آج یہ ہے، چلو قبرستان کی زیارت کرائیں، اور آئے 15 شعبان کو قبرستان کی زیارت کرنے والے مسلمانوں، کیا اللہ کے رسول نے خالی 15 شعبان کی رات کو قبرستان کی زیارت کی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں بدعت ہیں۔ اللہ کی قسم مان لو، نہ اللہ کے رسول نے شب برات منایا، نہ خالی 15 شعبان کو روزہ رکھا، نہ شعبان کی رات میں 15 شعبان کی رات کو رات جگا کیا، نفلیں پڑھی، یہ کیا وہ کیا، یا مردوں کو کھانا کھلا۔ یہ سب بکواس ہے، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت رسول کو اپنانے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک اور خرافات جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر۔ 15 شعبان کو کچھ لوگوں کا یہ آستھا اور عقیدہ ہے کہ یہ روحوں کی رات ہے۔ ہمارے مرے ہوئے شوہر یا مرے ہوئے قریبی کی آج روح آئے گی۔ 15 شعبان کو ایک عقیدہ یہ بھی ہمارے ہندوستان میں پایا جاتا کہ آج روح آئے گی، روحوں کے ملن کا رات ہے۔ اسی لیے بہت ساری بیوائیں میک اپ کر کے روم میں اچھا بستر لگاتی ہیں، اور میت کو جو کھانا پسند ہے وہ کھانا رکھتی ہیں، اور کہتی ہیں آج ہمارے پیا جی آئیں گے۔ ہائے رے ہائے، اے مسلمانوں، جہالت اتنی بڑھ گئی، بدعقیدگی اتنی بڑھ گئی، سنت رسول سے اتنی دوری ہو گئی۔ آپ جانتے کہ مرنے کے بعد کوئی دنیا میں آ سکتا ہے؟ یہاں تک کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ولیوں کے سردار، نبیوں کے سردار، پیغمبروں کے سردار، جنتیوں کے سردار، سب کے، ان کی روح بھی دنیا کے اندر نہیں آ سکتی ہے، نہ کسی نبی ولی کی روح دنیا میں آئی ہے وفات کے بعد، اور نہ آ سکتی ہے۔ آج سارے لوگوں کے پیا اور شوہر اور تاج سر کی روح آئے گی، مردوں کے ملن کا رات ہے۔ یہ بھی غلط عقیدہ ہے، یہ توبہ کرنے کے لائق ہے، اسے توبہ کرنے۔ اسی طریقے سے کچھ مسلمانوں کا لوگوں نے گمراہ کیا ہے ضعیف اور موضوع روایت کو بنیاد بنا کر کے کہ آج کی 15 شعبان کی رات یہ بڑی رات ہے، یہی وہ رات ہے جس میں سال بھر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا سوچنا یہ ہے یہی عمر متعین ہوتی ہے، خیر و برکت متعین ہوتی ہے، اور یہی بہترین رات ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ قرآن کس مہینے میں اتارا گیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ مہینوں میں 12 مہینوں میں رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن اترا۔ قرآن سے دلیل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور سورہ دخان کی آیت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات، تعظیم والی رات جگہ رات، خصوصی عبادتوں کی رات، وہ لیلۃ القدر ہے۔ مبارک رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر ہے، شب قدر جس کو کہا جاتا ہے۔ اور شب قدر کب ہے؟ شعبان میں ہے۔ مسلمانوں، شب قدر شعبان کی 15ویں رات ہے، رات جگہ شعبان میں ہے۔ سنو، ہمارا قرآن جواب دیتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ یہ کب ہے؟ رمضان کے آخری 10 راتوں میں سے، طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے۔ کسی کو پتہ نہیں کہ وہ 21ویں ہے کہ 23ویں ہے کہ 25ویں رات ہے یا 27ویں رات ہے یا 29ویں رات۔ طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اور یہاں تو مولانا لوگ فکس کر دیے کہ 15 شعبان کی رات لیلۃ القدر ہے۔ اللہ کے رسول نے نہیں فکس کیا، ماں کہ ان
ताक रातों में से कोई एक रात है, यहाँ हजरत जी हलवा खाने के लिए, पराठा खाने के लिए, दक्षिणा लेने के लिए, अपनी जिनसी बेजा नाजायज ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपना जेब भरने के लिए मौलवियों ने फसाद मचाया और ये फितना मचाया और इसको जगह कहा, ये करो, कब्रिस्तान की ज़ियारत करो, अच्छा खाना पकाओ, सदका तो खैरात करो। रत जगह कहाँ है? लैलतुल क़द्र कहाँ है? शब क़द्र कहाँ? रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 रातों की ताक रातों में से एक। इसके अलावा बहुत सारे खुराफात, लेकिन ये खुराफात पनप क्यों रहे हैं, राइज क्यों हो रहे हैं? आपको अगर गोल्ड खरीदना है, जानते हैं 21 का होता है, 22 का होता है, 24 का होता है, 18 का भी होता है। जाओगे सोना खरीदने के लिए, असली सोना हमें चाहिए, तो हम कोई भी कह दे मान लेंगे? 18 को 24 कह करके ले लेंगे, 21 को 24 कह के ले लेंगे? ये दीन है जो आखिरत में कामयाबी का ज़ामिन है और दुनिया में भी कामयाबी का ज़ामिन है। हम क्यों नहीं तहक़ीक़ करते? हम ना, ये जहालत मुसलमानों के अंदर दीन के बारे में, कुरान के बारे में, हदीस रसूल के बारे में, अमल रसूल के बारे में, सुन्नत रसूल के बारे में जहालत, ये सारी खुराफात का जड़ है। चुनांचे शाबान के महीने में 15 शाबान से पहले, जान लीजिए, 15 शाबान, 1 शाबान से लेके 15 शाबान से पहले अल्लाह को राज़ी करने के लिए नबी के तरीक़े को अपनाते, जितना ज़्यादा नफली रोज़ा रख सकते हैं रखें। इसके अलावा अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ख़ास इबादत जो दूसरों महीनों में आपने नहीं किया, कतअन साबित नहीं, चाहे वो शब बारात हो, चाहे कब्रिस्तान की ज़ियारत हो, चाहे हलवा पराठा और मालूम नहीं क्या क्या बना करके बांटना हो, और चाहे सदका तो खैरात, ख़ास तौर पर अल्लाह के रसूल से कोई चीज़ साबित नहीं, बल्कि ये बिदअत है। और सुन लीजिए, ये जान लीजिए, 2 मिनट मुझे माफ़ कीजिएगा, लंबा हो रहा, ये सुन लीजिए, दीन की एक कसौटी है, दीन समझने के लिए कसौटी है, हक और बातिल जानने के लिए एक तराजू है। हमारे रसूल ने फरमाया, बरेलियों के रसूल ने फरमाया, तबलीगियों के रसूल ने फरमाया, देवबंदियों के रसूल ने फरमाया, अहले हदीसों के रसूल ने फरमाया, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। जिसने कोई भी अमल किया दीन समझकर, सवाब समझकर, जिसके करने पर हमारा हुक्म नहीं है, यानी अल्लाह के रसूल न कहा है, न करने पर उभारा है, न आप से साबित है, फहुवा रद्दुन, वो रद्द, वो ठुकरा दिया जाएगा, वो रद्द कर दिया, वो मुँह पे मार दिया जाएगा। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन आदत फी अमरिना हादा मा लैसा मिनहु फहुवा रद्दुन। जिसने दीन किस पे उतरा है, शाबान में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, रमज़ान में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस पर उतरा? आप भी कहोगे, हम भी कहते हैं अल्लाह के रसूल पे उतरा। तो अल्लाह के रसूल से जो सही सनद से साबित, जिसने दीन के अंदर कोई खुराफात ईजाद किया और दीन में वो नहीं, अल्लाह के रसूल से वो साबित नहीं, वो रद्द का। और अल्लाह का, और कुछ लोग कह देते, बेवकूफ़ बनाते जाहिलों, कम पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ कहते हैं। यार बिदात 2 तरह की होती, एक अच्छी बिदात, एक बुरी बिदात। तौबा तौबा, वो बिदात है, बिदात अच्छी भी हो सकती है, पाखाना अच्छा भी हो सकता है। बोले मुसलमानों, पाखाना अच्छा भी हो सकता है। ये राजा का पाखाना है, ये मुल्ला का पाखाना है, ये पीर का पाखाना है, ये आम का पाखाना अच्छा भी हो सकता है। वो तो नापाक है, नजिस है, बदबूदार है। तो ऐसे बिदात भी अच्छी नहीं हो सकती। अल्लाह के रसूल ने हदीस के, कुल्लु मुहदसतिन बिदा, दीन में हर गढ़ी हुई चीज़, ईजाद कर लेने हुई चीज़ जो अल्लाह के रसूल से साबित है, वो गुमराही है, और हर गुमराही का ठिकाना जान। चुनांचे मेरे भाइयों, आंखें खोलो, होश के नाखुन लो, और हर शिर्क से और हर बिदात से खुद बचो, दूसरों को बचाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है
کہ اللہ تعالی ہم سب کو توحید والا بنائے، نبی کی سنت کا پابند بنائے اور خاتمہ بالخیر کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بخش دے، ہم سب کے مردوں کو بخش دے اور اپنی شریعت کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ یرحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، ولذکر اللہ تعالی واولی واجل واتم واکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ایک اعلان سن لیجیے، اگلے جمعہ سے جب آپ لوگ سب بندی کیجئے تو بیچ میں جگہ نہ چھوڑا کیجئے، ایک دم گچ کر کے بیٹھا کیجئے تاکہ بعد میں